اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے خون کے پیاسوں کو پناہ دی اور انہیں معاف فرمایا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان سحری ٹائم۔ رئیس احمد کے ساتھ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کم و بیش اسی وقت۔ آج کچھ تاخیر ہوئی چونکہ آج کراچی کا جو موسم ہے وہ یقیناً آپ بھی اس سے دوچار ہوں گے۔ آج باران رحمت کا سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ حسب ضرورت باران رحمت نازل فرمائے اور ہمارے لیے اسے باعث رحمت بنا دے۔ ناظرین گرامی آج 10 رمضان المبارک ہے اور یہ تاریخ منسوب ہے، دو خصوصی حوالے ہیں اسلامی تاریخ کے، ایک تو فتح مکہ اور دوسرا یوم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ دونوں ایسے واقعات ہیں کہ جو اس تاریخ کو رونما ہوئے، اور 8 ہجری آپ جانتے ہیں فتح مکہ، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کو معاف فرما دیا کہ جنہوں نے آپ کو بہت ایذا پہنچائی، جنہوں نے آپ کو مکے سے مدینہ ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ یعنی نبی مکرم علیہ السلام مکے میں حرم پاک میں آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے لا کر، اور آپ کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان پر بھی طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، لیکن نبی مکرم علیہ السلام نے اس طرح استقامت کا مظاہرہ فرمایا کہ جسے تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ سنہری حروف سے لکھا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور ہجرت کے بعد یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے کس طریقے سے وہاں پر مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ ناظرین گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں کہ مکے کے ایک انتہائی معزز اور شریف خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کا مال تجارت دیگر ممالک جایا کرتا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ مومنہ اور صابرہ خاتون تھی کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ماہ و سال گزارے، اور نبی مکرم علیہ السلام نے آپ کی وفات پر فرمایا کہ یہ ایک مومنہ اور صابرہ خاتون تھی، اور بلا شبہ آپ کا جو مال تھا وہ بھی تبلیغ دین کے لیے صرف ہوا، اور آپ نے اپنے مال کو قربان کر دیا اور اپنی زندگی کو نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تو آج ہم خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے اس ذات گرامی کو کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ لیکن پہلے حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ فتح مکہ کے حوالے سے اور اس کے سیاق و سباق، اور اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا عفو و درگزر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے مظالم ڈھائے اور کس طریقے سے آپ نے معافی کا اعلان فرمایا، اور لوگوں سے اس بات کا سوال بھی فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عفو و درگزر کا مظاہرہ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم ان اوراق کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم واقعہ فتح مکہ کو پڑھتے ہیں اور اس سے اگر کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس عفو و درگزر کو شامل کرنا چاہیے کہ جو نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بدامنی نظر آتی ہے، انتشار نظر آتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ممتاز محترم مذہبی اسکالر، اور اس سے قبل بھی میٹرو ون کے کئی پروگرامز میں آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، بلکہ بالخصوص ماہ ربیع الاول میں ہم نے اسپیچز کرائیں اور بہت جسے پسند کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ جو کہ آج ہماری مہمان ہیں۔ میں بہت ممنون و متشکر ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آج شہر کی جو موسم کی صورتحال ہے، یقیناً اس میں اس سے گھر سے نکل کر آنا، اسٹوڈیوز تک پہنچنا، یہ میرے لیے بہت آپ نے کرم فرمایا، اور انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گی ممتاز و محترم ثناء سیدہ زینب صاحبہ جو کہ بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گی۔ السلام علیکم۔ اچھا، ہم نے ابتدائی طور پر فتح مکہ کے حوالے سے بات کی۔ بلا شبہ فتح مکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی سیاق و سباق میں بہت سے واقعات نظر آتے ہیں، کوئی ایک ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ کوئی میثاق مدینہ بھی نظر آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں عوامل نظر آتے ہیں۔
تو اس کا سیاق و سباق میں چاہوں گا کچھ اجمالاً اس کا جائزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے اور بہترین پروگرام میں دعوت دی اور پھر اتنا شاندار آپ نے موضوع رکھا ہے. دونوں موضوعات جو ہیں وہ یقیناً اس کے محتاج ہیں کہ ہم بار بار ان کا اعادہ کریں. بالکل. فتح مکہ کی ہم بات کرتے ہیں. آپ نے اشارہ دیا کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھ لیجیے کہ بڑا وسیع ہے, بہت وسیع. میں سمجھتی ہوں کہ ہجرت سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. بالکل. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ایک سمجھ لیجیے کہ اس دور کا آغاز آپ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے عروج کا دور تھا. بالکل. اس کو وہاں سے نقطۂ آغاز ہے وہ, اور اسلام کو اسٹیبلش کرنے کا جو شروع ہوا, آغاز ہوا جو جس دور کا, وہ وہی دور ہے اور وہی دن ہے جس دن آپ نے ہجرت فرمائی. اب اس کے بعد میں پھر آپ دیکھیں کہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ 6 ہجری تک اگر آ جاتے ہیں تو 6 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خواب دیکھتے ہیں, ایک مبارک خواب دیکھتے ہیں, تو اس پر یعنی ظاہر انبیاء کا خواب آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نبوت کا 40واں حصہ جو ہے وہ ان کے خواب ہوتے ہیں. آپ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے خود بھی اور مسلمانوں کو بھی, صحابہ اکرام کو بھی دعوت دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر یہ قافلہ جو ہے رواں دواں ہوتا ہے اپنی اس, بلکہ بڑی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تاریخی کتابیں تو یہ کہتی ہیں کہ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. خوشی کی لہر سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی جائے پیدائش کی طرف جا رہے ہیں, اپنی اس جہاں پر اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری تھی, اپنے ملک کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں خوشی اور مسرت, اور پھر اس کے بعد یہ کہ خانہ کعبہ کی زیارت کی سب سے بڑی بات, عظمت کی بات. تو جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ سارے واقعات ہیں, جلدی ہم ظاہر ان کو دہرا نہیں سکتے, لیکن وہ پے در پے, اور وہ بیعت رضوان ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اصل میں صلح حدیبیہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم بالکل, اور اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی بڑی اہم شرائط ہیں. اور پھر وہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بہت ہی سنہرا موڑ ہے, خوبصورت, یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جو عروج کی طرف جا رہا ہے اسلام کی, یعنی سمجھ لیجیے کہ ایک اسلامی قوت بننے جا رہا ہے. اور یہ موڑ وہیں سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. صلح حدیبیہ کو مسلمانوں نے جو دیکھا, صحابہ کرام نے ان شرائط کو اپنے حق میں مناسب نہیں سمجھا. ہاں, اور یہ وہ ذرا شرائط ایسی تھی نا کہ آپ کوئی بھی سوچتا ہے کہ بھئی ہم یہ دبکے کر رہے ہیں. بالکل. یہ شرائط ہیں, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے سفر میں تھے وہاں سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الفتح نازل کی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اور مبین کا مطلب ہے کھلی, واضح, بالکل یہ واضح. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی ان آیات کو صحابہ کرام فوراً پہنچایا, اور یہ ایک میسج تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر سمجھ لیجئے کہ ایک وہ جو ابہام تھا اور وہ تھوڑا شکوک اور شبہات تھے بالکل رفع دفع ہو گئے, اور مسلمان جو ہیں وہ خوش ہو گئے, مطمئن ہو گئے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمجھے رزلٹ جو آئے ہے, جو نتیجہ ہے اس کا, وہ بہت شاندار. پہلی بات تو یہ کہ اسلامی ریاست کو تسلیم کیا گیا. یعنی صلح جو ہوتی ہے یا کوئی پیکٹ ہوتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے, میثاق ہوتا ہے, تو وہ وہاں دو طاقتوں کے درمیان ہوتا ہے. اگر کفار قریش نے معاہدہ کیا یا صلح نامہ کیا, تو وہ سمجھ لیجیے کہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی طاقت ہیں, یعنی کمپرومائزنگ, ہاں وہ تسلیم کر لیا نا اس کو کہ یہ کوئی مدینہ منورہ میں ایک اس ریاست جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے. پھر یہ کہ یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ بھائی اس سال نہیں اگلے سال آئیں گے مسلمان, تو خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. بالکل. ان کے مذہب کو تسلیم کیا گیا. یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ کوئی دین ہی نہیں ہے, دین تو وہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس دین کو بھی تسلیم کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس سال نہیں اگلے سال آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے دین کو تسلیم کیا گیا. اور اس کے بعد میں پھر وہ جو 10 سال کی جنگ بندی ہوئی, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمان اس طرف سے مطمئن ہو کے اور پھر دعوت و تبلیغ کے کام پر جو لگے ہیں صحابہ کرام. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت نامے اور جو اسلام کا پیغام ارسال
فرمایا دیگر جو ریاستیں تھیں اور مملکتیں تھیں اور قوتیں تھیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام ان 19 سالوں کے اندر اس کا نہیں پھیلا اتنی تیزی سے جتنا ان 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ تیزی سے پھیلا. اور پھر ارد گرد کے جو چھوٹے موٹے قبائل تھے اور وہ تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں عام الوفود ہو گیا اور وہ چلے آ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ 8 ہجری جو یعنی فتح مکہ ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا بھی کہ بھئی سمجھ لیجئے کہ عفو اور درگزر کا ایک شاندار مظاہرہ اسلامی یعنی کتابیں نہیں، ہمارے مسلم مورخین نہیں بلکہ غیر مسلم جو مستشرقین ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انسانی تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ، شاندار واقعہ ہے، سنہرا باب ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ دیکھیے آپ ان کی جو کتابوں کے اندر اسٹینلے لینڈ پول وہ کہتا ہے کہ یہ یعنی ناقابل یقین اور انتہائی شاندار واقعہ ہے، یعنی حیرت انگیز ہے، اس جیسا دوسرا واقعہ نہیں ہے دنیا میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی جنگ عظیم اول اور دوئم میں کس قدر یعنی ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ جن کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو مطلب یہ کہ سمجھ لیجیے لاکھوں سے تجاوز کر جاتی ہے، وہ کروڑوں پہ بات پہنچ رہی ہوتی ہے کہ وہ تمام تاریخ کے جو انقلابات ہیں اور یہ انقلاب ایک آتا ہے تو یہ شاندار طریقہ. باوجود اس کے یہ اہم پوائنٹ ہے، باوجود اس کے کہ مسلمان اس وقت طاقت میں تھے، مطلب طاقت میں آنے کے بعد اور عفو اور درگزر کا جو مظاہرہ ہے حیرت، یہ بہت کمال مظاہرہ بلا شبہ. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ جس سے آپ کی محبت، آپ کا پیار اور آپ کی جو قلبی کہنا چاہیے کہ روحانی انسیت جو تھی اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کو سب سے پہلے وہ 360 جو بت ہیں ان سے پاک کیا جاتا ہے. وہ ایک ایک بت آپ گراتے جاتے ہیں اور پھر آپ وہ آیت پڑھتے جاتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. بس یہ بت گر رہے ہیں اور وہ خانہ کعبہ جو ہے بتوں سے پاک ہو رہا ہے. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے مٹنے والا ہے بے شک. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جو دلوں کو فتح کر لے وہ فاتح ہے زمانہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. یہ جو ایک تھی چیز یعنی لوگوں کے اندر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے رہنے والے جو جانتے تھے کہ کون شخص ہے، کون مہربان شخص ہے، یہ وہ امین شخص ہے، وہ صادق ہے، لیکن ہم نے جو سلوک کیا ان کے ساتھ اس کے بعد کا اصل میں ری ایکشن دیکھنا تھا کہ کیا اب ہوگا. سکتے کے عالم میں ہیں، آگے جمع ہو گئے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جو مسلمانوں کو، اسلام کو جو فوقیت اور ترجیح دی ہے، اسلام کی حقانیت بیان فرماتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاریخی آپ پس منظر میں جا رہی ہیں، اور بلا شبہ یہ ایک ایسی باتیں ہیں کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا بھی جو تعطل ہے وہ مناسب نہیں، لیکن وقت بریک کا ہو رہا ہے اور اس کی ہمارے لیے وہ ہے قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ. ناظرین، انتہائے سحر آج جو ہے فقہ جعفریہ کے مطابق اور فقہ حنفیہ کے مطابق ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.